میں سمجھتا ہوں کہ آج نہایت ایک اہم دن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو عوام سے الیکشنوں میں کیے ہوئے وعدے ہیں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین محترم بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ محترم آصف علی زرداری صاحب، محترمہ فریال تالپور صاحبہ، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، اور یہاں پہ آپ کے نمائندوں نے، ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے، ٹاؤن کے چیئرمینوں نے جو آپ سے وعدے کیے تھے، وہ صرف وعدے کی حد تک نہیں تھے، وہ پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں۔ کیونکہ لوگ وعدے کرتے ہیں، لوگ دعوے کرتے ہیں، پھر الیکشن کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن واحد پاکستان کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس وقت صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ دن اور رات اس وقت اس کوشش میں ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، عوام سے جو وعدے کیے وہ پورے کیے جائیں، عوام کی تکلیف کو سمجھا جائے۔ اس وقت آج میں اگر آپ کو کہنے شروع کروں تو ان 4 دنوں میں ہم نے 4 روٹ نئے شروع کیے ہیں۔ 4 دنوں میں بسیں آئی ہیں مزید، اور 4 نئے روٹس شروع ہوئے ہیں۔ روٹ نمبر 13 ہاکس بے سے ٹاور، جو کہ اس علاقے کے لوگوں کو ملا۔ روٹ نمبر 12 میں ایکسٹینشن ہوئی ملیر میں، وہ میمن گوٹ تک گیا، کراچی کے لوگوں کو ملا۔ کل جو ہے ای وی بسز کا روٹ، جو کہ بہت بڑا روٹ تھا، بحریہ ٹاؤن سے لے کے نمائش چورنگی تک بہت بڑا روٹ تھا، اس سے لاکھوں افراد جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر دن و رات وہ بسیں چلتی رہیں گی، اور جو لوگ ہیں وہ سفر میں ان کو سہولت ہوگی۔ اور آج جس روٹ کا ہم افتتاح شروع کر رہے ہیں آج سے، وہ ہے یوسف گوٹ سے لے کے ٹاور تک، پھر اس میں بلدیہ، نیول کالونی، سعید آباد، گل بائی، لیاری ایکسپریس وے، ٹاور، اس پہ بسز جو ہیں وہ چلیں گی۔ اور اس مہنگائی کے دور میں، اس مہنگائی کے طوفان میں، جہاں پیٹرول کتنا مہنگا ہے، جہاں ڈیزل کتنا مہنگا ہے، گرمیاں بھی چل رہی ہیں، اس گرمیوں میں، اس مہنگائی کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ عوام کو کم سے کم کرائے میں ایئر کنڈیشن بسوں پہ سفر کروا رہی ہے۔ یہی تاکہ یہاں پہ مزدور اپنی مزدوری پہ جا سکے، جو لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے روزگار کے لیے جا سکیں، جو لوگ نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ اپنے نوکری کے لیے جا سکیں، جو خواتین ہیں مختلف جگہوں پر نوکری کرتی ہیں وہ نوکری کے لیے جا سکیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی یونیورسٹی تک جا سکیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، ہر قسم کے لوگ جس طریقے سے بھی وہ اپنے روزگار کے لیے جاتے ہیں، اپنے سفر کے لیے جاتے ہیں، ایئر کنڈیشنڈ بسز جو ہیں ان کو کم سے کم کرائے میں وہ سفر دے رہی ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، اگر آپ اپنی موٹر سائیکل پر پیٹرول ڈال کے بھی اس سفر کو کریں گے تو آپ لیٹ پہنچیں گے اور مہنگا موٹر سائیکل پہنچائے گا۔ یہ بسز جو ہیں، یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق یہ بسز جو ہیں یہ کم کرائے میں آپ کو اتنا بڑا سفر پورا کر کے دے رہی ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہوئے تو ہم ان کے پاس گئے ایز اے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے، جی اب کرائے بڑھانے پڑیں گے کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، 50 روپے میں آپ 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر وارا ہی نہیں کھاتا، بس سروس بند ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہم سبسڈی دیں گے لیکن لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ ہم سبسڈی، یہ بھی میں بتاتا چلوں، ہر پیسنجر جو روزانہ پیپلز بس سروس میں یا ای وی بس سروس میں یا پنک بس سروس میں سفر کر رہا ہے، اس کے جو اضافی اخراجات ہیں وہ حکومت سندھ ہر پیسنجر کو روزانہ کی بنیاد پہ دے رہی ہے۔ یہ ہوتی ہیں عوامی حکومتیں۔
یہ ہوتی ہے عوامی سوچ. پاکستان کی پہلی خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس کس نے شروع کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت سندھ نے شروع کی. پاکستان کی پہلی ای وی بسز کس نے شروع کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کی. اسی طریقے سے اب پہلی ای وی ٹیکسیز وہ کون شروع کرے گا؟ انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ شروع کرے گی. اور اس میں بھی ہم ای وی ٹیکسیز میں خواتین کے لیے پنک ٹیکسی سروس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خواتین ڈرائیورز ہوں گی, خواتین پیسنجرز ہوں گی, اور خواتین کو پرسکون طریقے سے ایک اچھے انوائرمنٹ میں وہ اپنے ڈور ٹو ڈور گھر سے ان کو اٹھائیں گی اور گھر سے ان کو جا کے چھوڑیں گی. تو یہ سارے ویژن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہیں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی قیادت چاہتی ہے کہ ہر سیکٹر میں سندھ حکومت یہ پروف کرے کہ وہ سب سے بہتر ہے. آج بھی کراچی میں پاکستان کے سب سے بہترین ہاسپٹلز موجود ہیں. آپ کے پاس سائبر نائف کا ہاسپٹل موجود ہے جو کینسر کا مفت علاج کر رہا ہے. آپ کے پاس NICVD موجود ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ NICVD جس سپیڈ سے چل رہا ہے دنیا کا سب سے بہترین ہاسپٹل اور سب سے بڑا ہاسپٹل لوگ کے سامنے آئے گا پوری دنیا کا. اور مفت میں علاج جو ہے 24 گھنٹے ایمرجنسی میں امیر کا, غریب کا, مسکین کا, کسان کا, مزدور کا مفت میں علاج اگر دل کا ہو رہا ہے تو NICVD میں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے چلڈرن ہاسپٹل دیکھ لیں, SIUT سب سے بڑا سکسیسفل ماڈل سندھ حکومت کا. اس طریقے سے یہ جو سہولیات پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت صوبہ سندھ میں مفت دے رہی ہے, پورے پاکستان میں مجھے کوئی ایک صوبہ بتا دیں, کوئی ایک شہر بتا دیں جہاں پہ اس حساب سے کوئی بھی حکومت مفت میں علاج کر رہی ہو عوام کا. یہ ساری سہولیت پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. اسی طریقے سے مشکل وقت میں بھی اگر کوئی کھڑا ہے عوام کے ساتھ, کیونکہ سیاستدان تقریر کے لیے بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کتنا کھڑے ہیں وہ آپ کو ان کی ہسٹری بتائے گی, ان کے اعمال بتائیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ واقعی جب سیلاب کی تباہ کاریاں آئیں, واقعی جب لوگ ڈوب رہے تھے, لوگوں کے گھر ختم ہو چکے, صفائے ہستی سے مٹ چکے تھے, تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کا, جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اگر گھر ڈوب گئے ہیں, گھر مسمار ہو چکے ہیں, میں ان سب کو مفت میں گھر سرکاری پیسوں پہ بنا کے دوں گا. اور کتنے گھر تھے؟ 21 لاکھ گھر تھے. 21 لاکھ افراد نہیں, 21 لاکھ خاندانوں کے گھر تھے وہ. اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے اس پہ بھی کام شروع کر دیا. اور یہ پروجیکٹ بھی پاکستان کا مقابلہ نہیں ہے, اس پروجیکٹ کا ایشیا سے مقابلہ نہیں ہے, اس پروجیکٹ کا دنیا کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ پورا کر کے دے رہی ہے. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا پروجیکٹ. مجھے کسی ایک حکومت کا نام تو بتا دیں. کیا سیلاب خیبر پختونخوا میں نہیں آیا تھا؟ کیا سیلاب پنجاب میں نہیں آیا تھا؟ کیا سیلاب بلوچستان میں نہیں آیا تھا اس وقت؟ لیکن جہاں جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی اس وقت, وہاں کچھ نہیں بنا, وہاں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. لیکن جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ہر ضلع کو, ہر شخص کو بغیر سوچے سمجھے کہ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے یا نہیں ہے, اس کو سہولت دی گئی. باقی لوگوں نے پیسے جمع کیے. ایک پارٹی, اس کے لیڈر نے کہا کہ میں نے 5 ارب روپے جمع کیے ہیں. ایک پارٹی کی لیڈر نے کہا میں نے 5 ارب روپے جمع کیے ہیں اور سیلاب متاثرین کے جمع کیے ہیں. وہ پیسے کہاں گئے؟ میں آج اپیل کرتا ہوں وفاقی اداروں سے کہ انکوائری کریں, انویسٹیگیشن کریں. جو سیلاب متاثرین کے لیے 5 ارب روپے
عمران خان نے جمع کیے، وہ پیسے کہاں لگے؟ کہیں وہ پیسے اس ملک میں جن کو لگنا تھا عوام کو سہولیات دینے کے لیے، عوام کو راشن دینے کے لیے، عوام کے گھر بنانے کے لیے، وہاں استعمال ہوئے، یا اس ملک میں انتشار کے لیے استعمال ہوئے، یا اس ملک میں سوشل میڈیا کی دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئے، یا اس ملک میں عوام کو بھائی سے بھائی کو لڑانے کے لیے استعمال ہوئے، یا وہ پیسے اس ملک میں جس طرح بسیں جلائی گئی 9 مئی کو یہاں پر، جس بسیں کے آج بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا تھا شارع فیصل پہ بسیں جلائی گئیں، آپ نے دیکھا تھا کہ 9 مئی کو جس طریقے سے ریڈیو پاکستان کے پی کے جلا، جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر میں گھس کے آگ لگائی گئی، جس طریقے سے ہمارے قومی ہیروز کے مجسمے جلائے گئے، ان کی بے حرمتی کی گئی، جس طریقے سے ایمبولینسیں جلائی گئیں، کیا وہ پیسے اس چیز کے لیے استعمال ہوئے؟ یس، حقیقت یہ ہے کہ جو سیلاب متاثرین کے لیے 5 ارب روپے کا چندے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ جمع ہوئے، وہ انتشار کے لیے استعمال ہوئے، وہ اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کے لیے استعمال ہوئے، وہ اس ملک کی بربادی کرنے کی کوشش کے لیے استعمال ہوئے۔ تو یہ ہے فرق عوام کی خدمت کا عمل کرنے میں، اور یہ ہے فرق جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں۔ 3.5 سال حکومت تھی، یہ کراچی میں میرے کیاماڑی کے دوست بیٹھے ہوئے سارے، آپ بتائیں کوئی ایک کام وفاقی حکومت کی طرف سے آپ کو ملا؟ جواب دے، ملا؟ آواز نہیں آ رہی، بتائیں ملا؟ تو جو لوگ اس وقت بھی 2018 میں آپ لوگوں کے مینڈیٹوں پہ ڈاکے ڈالنے کی کوششیں کی گئی، 2018 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن تھا، جس طرح آر ٹی ایس بٹھائے گئے، جس طریقے سے زبردستی کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، پورے پاکستان کے مینڈیٹ پہ 2018 کے الیکشنوں میں ڈاکہ ڈالا گیا۔ کیا مقصد تھا اس کا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک مصنوعی شخص کو مصنوعی لیڈر بنا کے پیش کر دیا گیا۔ تو جو عوام کی خدمت ہوتی ہے وہ عوام کے نمائندے کرتے ہیں، اور جب یہ آپ نے روٹ شروع کیے تو لیاقت اسکانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب ٹرانسپورٹ محکمہ میں ملا، لیاقت اسکانی صاحب، قادر مندوخیل صاحب، ہمارے بھائی قادر پٹیل صاحب روزانہ فون کرتے تھے کہ یار ہمارے کیاماڑی میں بسیں کب چلیں گی، کیاماڑی میں بسیں کب چلیں گی۔ میں کہتا تھا بھائی صبر کرو، یہ میرا وعدہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو آپ کے پاس بسیں ضرور چلیں گی، اور آپ نے دیکھ لیا، الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بسیں شروع ہو گئی ہیں چلنا۔ اسی طریقے سے بھوٹو، اسی لیے یہ یہاں پہ سفر رکے گا نہیں۔ اورنج لائن بی آر ٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنا دی ہے، چل رہی ہے۔ ریڈ لائن بی آر ٹی کی میٹنگ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب صبح کو کر رہے تھے، میں ابھی سیدھا وہاں ہی سے آ رہا ہوں، جو لیٹ ہو گئی معذرت، وزیر اعلیٰ صاحب خود انٹرسٹ لے کر بیٹھے ہوئے کہ اس پروجیکٹ کو جلدی کمپلیٹ کیا جائے۔ اس پہ دن کو الگ کام چل رہا ہے، رات کو الگ کام چل رہا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں کہ رات کو الگ شفٹیں لگی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے یلو لائن بی آر ٹی کا کام بھی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو ٹرانسپورٹ میں بسوں کا جال انشاءاللہ تعالی کراچی میں ہم بچھائیں گے۔ کراچی کے لوگوں کو حقیقی طور پر جو ان کی خدمت کسی نے اگر کی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے، باقی جماعتوں نے کراچی کے لیے جو کیا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے۔ قادر مندوخیل صاحب نے بہت ساری تفصیلات دی، میں اس پہ نہیں جاتا کہ کراچی نے ماضی میں کیا دیکھا ہے، کراچی کو ماضی میں کیا ملا ہے، اور حقیقی معنی میں اگر کوئی خدمت ہو رہی ہے تو کراچی کے بلدیاتی نمائندے کر رہے ہیں، اس وقت میئر کراچی کر رہے ہیں، چیف منسٹر سندھ کر رہے ہیں، پوری ان کی کیبنٹ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کو کے اوپر جو سربراہی ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہے، محترمہ فریال طاہر صاحبہ کی، چیف منسٹر صاحب کی، اور پوری کی پوری ٹیم دن رات محنت کری ہے، اس کے اثر نظر آ رہے ہیں۔ کراچی میں چیلنجز ہیں، کراچی میں بہت بڑے چیلنجز ہیں، بہت زیادہ
جو ہے وہ مسائل ہیں، ہر حساب سے کام ہو رہا ہے. پہلے کچرے کی بات ہوتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اب ہر ضلع میں کچرا اٹھا رہی ہے، ڈور ٹو ڈور نوک کر کے اٹھا رہی ہے. کراچی میں ایمبولنس کے مسئلے تھے تو 1122 ریسکیو مفت میں لوگوں کو یہ سہولت مہیا ہو رہی ہے. میت گاڑیاں کراچی میں چل رہی ہیں، کراچی میں پارکس بن رہے ہیں، کراچی میں سڑکیں بن رہی ہیں، کراچی میں پل بن رہے ہیں. یہ ساری خدمتیں نہ صرف کراچی کے لیے، سندھ بھر کے لیے، سندھ بھر کے ہر ضلع میں کام ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے لیے ہم نہ کسی آر ٹی ایس کے بیٹھنے میں اقتدار میں آتے ہیں، نہ فارم 45 47 کے چکر میں اقتدار میں آتے ہیں. ہم صرف اور صرف عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آتے ہیں. اور جس طرح ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارے قبرستان پاکستان میں ہی ہے. ہمیں عوام کے ساتھ ہی رہنا ہے. ہمیں کسی بھی مشکل حالات میں باقی لیڈرشپوں کی طرح ہمیں ملک سے نہ کبھی فرار ہونا ہے، اور کبھی کٹھن سے کٹھن وقت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دیکھے ہیں. عدالتی قتل شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہوا، اس وقت عدالتیں کمپرومائز ہوئیں. اس وقت عدالتوں نے پریشر میں آ کے اس ملک کے عظیم ترین قائد ذوالفقار علی بھٹو کو کا عدالتی قتل کیا، ان کو شہید کیا. اس سے بڑی زیادتی پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ہو سکتی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید، 2 دفعہ ان کی جمہوری حکومت کو غیر آئینی طور پہ ڈسمس کیا گیا. وہ جب گئے انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے تو ان کو انصاف نہیں ملا. اس وقت بھی عدالتیں کمپرومائز ہوئیں، اس وقت بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ عدالتوں پہ حملے کیے، نہ کورٹوں پہ حملے کیے، نہ کسی جج کو برا بلا کہا، نہ کوئی ان کے خلاف کیمپینیں چلائیں، لیکن ہمیشہ ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. ہمارے اور آپ کے قائد جن کی کل سالگرہ ہے، آپ سب کو محترم آصف علی زرداری صاحب کی کل سالگرہ آنے والی، ایڈوانس میں مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عمر دے. صدر پاکستان، انہوں نے 12 سال جیل کاٹی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، کبھی بھی ان کو انصاف نہیں ملا. انڈر ٹرائل پرزنر 12 سال تک جیل میں رہا. کبھی انہوں نے کسی جج کو برا بلا نہیں کہا، کبھی ججوں کے خلاف مہمیں نہیں چلائیں، کبھی جوڈیشری پہ کوئی حملے نہیں کیے. ہمیشہ انہوں نے عدالتوں پہ یقین رکھا. 12 سال کے جیل میں ڈال دینا کہنا بہت آسان ہے، جیل کی ایک رات بھی بولتی ہے. 12 سال وہ جیل میں رہے. یہ انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا اس ملک میں. لیکن کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. بی بی شہید کے شہادت پہ بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. کیا نعرہ لگایا؟ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. جب پورے ملک میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی، تب اس آگ بجھانے والا ایک ہی شخص تھا، وہ محترم آصف علی زرداری صاحب تھے. لیکن آج چند لوگ جو کہ سزا یافتہ بھی ہو چکے ہیں، صرف جیلوں میں موجود ہونے کے باوجود اس ملک کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. اور بات نہیں کر رہے، اب عمل بھی کر رہے ہیں. پاکستان کو نقصان پہنچانے کا عمل کر رہے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا کہ پاکستان کو ہر حساب سے وہ نقصان پہنچائیں. ہر وہ عمل استعمال کر رہے ہیں جس سے پاکستان کا نقصان پہنچے. کبھی آئی ایم ایف کو بولتے ہیں کہ جی پاکستان کو لون نہ دو. اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو سو کالڈ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں پاکستان کی بڑی جماعت ہوں، اور وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف سے ڈسکنیکشن ہو جائے تاکہ ہمارا ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ میں چلا جائے، انڈسٹریاں بند ہو جائیں، کاروبار بند ہو جائیں. یہ سوچ کیا ہونی چاہیے؟ یا وہ جماعتیں، وہی جماعت صرف ایک شخص کو گرفتار ہوتا ہے ان کا لیڈر، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟
9 मई जैसा सानिया अंदोनाक वाकया करते हैं। क्या हमारे लीडर गिरफ्तार नहीं हुए? क्या मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को गिरफ्तार नहीं किया गया था? क्या मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को ईद की रात को इसी इमरान खान की हुकूमत ने हॉस्पिटल से उठा के, एक बीमार पेशेंट को हॉस्पिटल से उठाकर जेल में ईद की रात को नहीं भेजा था? हमने कौन से पेट्रोल पंप गिराए थे? हमने कौन से पुलिस पे हमले किए थे? हमने कौन सा किसी फौज के खिलाफ मुहिम चलाई थी? नहीं चलाई थी पीपुल्स पार्टी ने। पीपुल्स पार्टी ने सख्त तरीन और बदतरीन ज्यादतियां बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किसी इदारे पे हमला नहीं किया, किसी फोर्स पे हमला नहीं किया। यहां पर कोर्ट के ऑर्डर पर लाहौर के जमान पार्क में जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने गई तो पेट्रोल बमों से पुलिस पे हमले किए गए। कौन सी सियासी जमात ये काम करती है, मुझे बताएं। और जो लोग कहते हैं कि जी, कि सबने कह दिया जी कि जी सबने मान लिया कि हम सियासी जमात हैं, लोग भले माने आपको सियासी जमात, लेकिन अगर आपको सियासी जमात बनना है, हम कहते हैं कि जी सियासत में सबको करने का इख्तियार है। पीपुल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है, हर शख्स को सियासत करने का इख्तियार है, लेकिन आपको सियासत में और दहशतगर्दी में फर्क पेश करना होगा। आपको ये कहना होगा और साबित करना होगा कि आप दहशतगर्द जमात नहीं हो। अगर आप दहशतगर्द जमात नहीं हो तो जमान पार्क में आपके बंगले से, आपकी कोठी से पुलिस पर, आपके घर के अंदर के से गार्डन से पेट्रोल बम कौन फेंक रहा था पुलिस पर? और क्या ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है ये कि नहीं आता? या आप अपनी सियासी जमात चलाने के लिए आज भारत से या इसराइल से फॉरेन फंडिंग ले रहे हो, तो क्या ये पाकिस्तान का कानून और आइन इस चीज की इजाजत देता है कि नहीं देता? ये सारे फर्क, ये सारी चीजें अदालतों को भी देखना होंगी, हुकूमतों को भी देखना होंगी, और उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखना होंगी। उन पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहना होगा, बताना होगा कि हाँ, पहले इस चीज का फैसला हो जाए कि अगर आप भारत से और इसराइल जैसे मुल्क से, जो इस वक्त जिसने मुसलमानों के लिए, मजलूम फलस्तीनियों के लिए जमीन तंग कर रखी है, बदतरीन मुजालिम उन मजलूम फलस्तीनियों पे जो उठा रहा है, और वो आपकी हिमायत में भी बोल रहा है और आपको फंडिंग भी कर रहा है, तो पहले इसका जवाब आप अवाम को और अदालत को दें कि वो आपको क्यों फंडिंग कर रहा है और आपकी क्यों हिमायत कर रहा है। तो ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए कि सियासी जमात रहे और दहशतगर्द जमात रहे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम खिदमत करते रहेंगे, सियासत अपनी जगह होती रहेगी, हम खिदमत करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को आइन देने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, पाकिस्तान को एटमी ताकत देने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, 18वीं तरमीम लाने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, सूबाई खुद मुख्तारी देने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, सरहद सूबे का नाम, मेरे बहुत पख्तून दोस्त बैठे हुए हैं, सरहद सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, अवाम को जोड़ने वाली चारों सूबों की जंजीर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, अवाम की खिदमत करने वाली भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग जमा हुए, आप लोगों को नई बसें मुबारक हो। मेरी गुजारिश होगी, ये बसें आपकी हैं, ये आपके पैसों से है, उनकी हिफाजत इस तरह करें जिस तरह आप अपनी किसी जाती चीज़ की करते हैं। उनको अच्छे तरीके से उन बसों में बैठे, उनमें कोई गलत चीज़ ना करें और अच्छे तरीके से हम उस चीज़ को रवा दवा रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद।